السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، رجب کے مہینے میں عام طور پر بہت سارے بدعات والے کام انجام دیے جاتے ہیں، اور انہی میں سے چند بدعات ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ رجب کے مہینے میں طرح طرح کے بدعات و خرافات انجام دیے جا رہے ہیں، اور ایسے موقع پر ہم آپ حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ خود بھی ان بدعات سے دور رہیں اور اپنے سماج کو بھی ان خرافات سے نجات دلانے کی پوری کوشش کریں۔ سب سے پہلی بدعت، رجب کے مہینے میں کثرت سے عمرہ کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب میں کبھی بھی عمرہ نہیں کیا، لہذا اگر کوئی یہ سمجھ کر رجب کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے کہ اس مہینے میں عمرہ کرنا زیادہ فضیلت والا ہے، یا نبی نے اس مہینے میں عمرہ کیا ہے، یا ماہ رجب میں عمرہ کرنا اچھا ہے، تو وہ بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں کثرت سے روزے بھی رکھے جاتے ہیں۔ اس مہینے کے روزوں سے متعلق تمام کی تمام روایت ضعیف ہیں اور موضوع ہیں، لہذا ماہ رجب میں خصوصی طور پر روزے رکھنا غلط ہے۔ کس طرح آدمی عام دنوں میں روزہ رکھا کرتا تھا، ان دنوں میں بھی روزہ رکھتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن خصوصی طور پر ماہ رجب میں روزے کا اہتمام کرنا یا زیادہ ثواب سمجھنا یہ بدعت میں شمار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس مہینے میں 27ویں رات کو قیام کرنا، نماز شب معراج پڑھنا، محفل منعقد کرنا اور واقعہ معراج پڑھ کر لوگوں کو سنانا، یہ سارے کے سارے کام غلط ہیں دوستو۔ تاریخ معراج کے متعلق مورخین کے بہت سارے اقوال ہیں، اور متفقہ طور پر یہ فیصلہ نہیں کیا گیا کہ کس رات کو، کس تاریخ کو یہ معراج کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس لیے واقعہ معراج کے لیے 27ویں رجب کو ہی معین کرنا بہر صورت درست نہیں ہے۔ بفرض محال اگر مان بھی لیا جائے تو اس رات قیام کرنا اور دوسرے اعمال کرنا، اس سلسلے میں کوئی عمل ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے، محدثین سے اور ائمہ کرام سے کسی سے بھی کوئی عمل ہمیں نہیں ملتا ہے۔ اور رجب کے مہینے میں ہزاری نماز پڑھنا، اس عمل کے لیے شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو آدمی ہزاری نماز کا اہتمام کرتا ہے وہ واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک ایسی نماز کا اہتمام کر رہا ہے جس کا اہتمام نبی نے خود نہیں کیا تھا، اور اگر کوئی سنت سمجھ کر رہا ہے تو گویا وہ نبی پر الزام لگا رہا ہے، اگر سنت سمجھ کر نہیں کر رہا ہے تب بھی نبی پر بہتان لگا رہا ہے کہ ایک ثواب کا کام نبی نے امت سے چھپایا تھا اور یہ امتی اس کو انجام دے رہا ہے، تو لہذا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا بہتان ہوگا۔ اور اسی طرح اس مہینے میں صلاۃ الرغائب پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز سے متعلق جتنی بھی روایتیں ہیں وہ ساری کی ساری روایتیں من گھڑت ہیں، موضوع ہیں، اور اسلام میں صلاۃ الرغائب کا کوئی تصور نہیں ہے دوستو۔ اور اس مہینے میں مردوں کی روحوں کی طرف سے صدقات و خیرات کیا جاتا ہے، اور اس عمل کے لیے شریعت میں کوئی دلیل وارد نہیں ہے۔ لوگوں کے پاس یہ عقیدہ ہے کہ روحیں واپس لوٹ کر آتی ہیں، ان روحوں کے لیے کھانے کی چیزیں رکھتے ہیں۔ روحوں کے آنے کا عقیدہ مکمل باطل ہے دوستو۔ ایک بار انتقال کے بعد روح واپس لوٹ کر ہرگز نہیں آ سکتی ہے، نہ واپس آتی ہے، نہ کھانے کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ یہ نادان لوگ روحوں کے آنے کا عقیدہ رکھتے ہیں اور پھر ان کو بھگانے کے لیے پٹاخے پھوڑتے ہیں۔
یہ سراسر نادانی والے کام کرتے ہیں لوگ۔ اسی طرح اس مہینے میں خصوصی طور پر قبروں کی زیارت کی جاتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی بھی زیارت کی جاتی ہے۔ خصوصی طور پر اس ماہ میں یعنی رجب کے مہینے میں قبروں کی زیارت کے لیے شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے دوستو۔ شریعت کے عام حکم میں کسی بھی مہینے میں اور کسی بھی دن کسی بھی وقت کو خاص کیے بغیر ایسے قبروں کی زیارت کی جا سکتی ہے جس سے آخرت یاد آتی ہو، موت یاد آ جائے اور اپنی دنیا سے جانے کا خوف انہیں لاحق ہو جائے۔ اور اگر اس طرح کی قبروں کی زیارت کی جاتی ہے کسی بھی دن کو مقرر کیے بغیر اور کسی بھی وقت کو مقرر کیے بغیر تو یہ جائز ہے، اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔